بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل تصوف کی حقیقت پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 90 پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے چھٹے سال 35 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی۔ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681، ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کراتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا کیا، اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوسری امتوں میں، تم سے پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے
جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ بس اس مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ باب فضائل عمر حدیث نمبر 104 میں ہے، حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس شخص کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلا اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت، بلاغت اور خطابت میں یکتا زمانہ افراد میں سے تھے۔ فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں کسی بارے میں تنازع ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کر اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں 36 علاقے فتح یاب ہوئے۔ سب سے بڑھ کر بیت المقدس کو یہودی تسلط سے آزادی آپ کے دور میں ممکن ہوئی۔ 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کروائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائیں، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب، مدارس کا نظام قائم کیا، معلمین اور مدرسین کے مشاہدے مقرر کیے، تجارت کے گھروں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ اکرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن ہے۔
26 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ آخر وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، الحمدللہ، مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو ایک مرتبہ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگنا، اور اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنا دینا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے لگا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔